حضرات آپ دیکھ رہے ہیں علم الدین اسلامک چینل۔ اس چینل پر قرآن مجید ہندی ترجمہ کے ساتھ دیگر بیانات اور نعت شریف اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی مزہ چکھنا ہے۔ چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو جس کے اندر جان پایا جاتا ہے، اس کو ایک نہ ایک روز موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت بڑھتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیے کہ بیٹا اگر چند مہینوں کے لیے جدا ہو تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، بچی بیاہ کر کے سسرال چلی جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، چواں سال بیٹے کا انتقال ہو جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور اس کی جدائی کا غم ہمیں بے پناہ اذیتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، جس جسم کے اندر پیدائش سے لے کر اس وقت تک ہمارے اندر روح رہتی ہے، جب وہ روح جسم سے جدا ہوگی اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی کو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی ذائقہ ہے۔ کوئی جاندار ایسا ہے ہی نہیں جس کو موت واقع ہونے والی نہ ہو، اور آپ شاید یہ نہ جانتے ہو کہ جسم سے روح کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جسم سے روح کا نکلنا کتنا تکلیف دہ ہے، اس کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا یہ قول آپ سماعت فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی رسول سے پوچھا، غالباً حضرت کعب سے، کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جسم سے روح نکلتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں، امیر المؤمنین، کسی کپڑے کو اگر کانٹے کے درخت کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر جب اس کپڑے کو کھینچا جائے تو کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، چٹڑے چٹڑے ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب جسم سے روح نکلتی ہے اس وقت اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، بلکہ فرمایا گیا 360 تلوار کے وار اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی تکلیف جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اس وقت کی کیفیت کو جانتے تھے، اور خود قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سکرات موت یعنی موت کے وقت کی تکلیف حق ہے۔ اس تکلیف کے وقت جب جسم سے روح کے نکلنے کی ہے، کون سی چیز ہمیں راحت پہنچا سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف،
یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یعنی جب جسم سے روح نکل رہی ہو تو اس وقت کی تکلیف کو میں ایسے بھول جاؤں اگر آپ کا رخ زیبا میری نظروں کے سامنے ہو اور میری روح نکل رہی ہو تو میری ساری نظر تکلیف دور ہو جائے، بلکہ وہ تکلیف کو بھی اللہ خوشیوں میں تبدیل فرمائے. موت برحق ہے. جتنے بھی گناہ آج ہو رہے ہیں موت کو بھولنے کی وجہ سے، جتنی بھی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے، جتنی بھی آوارہ گردی ہو رہی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے، حقوق کی پامالی جتنی ہو رہی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہاں اور کب مرے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. تم نہیں جانتے کس زمین پر تمہاری موت واقع ہوگی، کوئی نہیں جانتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے اچھا انسان کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اچھا انسان. اور پھر آگے جو سوال کیا اس کا جواب زندگی بھر یاد رکھنے کا. وہ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے عقل مند کون؟ سب سے عقل مند کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہو، وہ عقل مند ہے. ہماری ساری تیاریاں زمین کے اوپر کے لیے ہیں، ہماری کوئی تیاری زمین کے اندر کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں. جہاں کتنا رہنا ہے نہیں معلوم، وہاں کی تیاری میں پوری زندگی خرچ کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، کوئی انتظام نہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں جب اس کی عظمتوں کو دماغ کے اندر یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو اس کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہونے کو جی چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور آپ جمائیے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، کاندھے پر آپ نے اٹھایا، دوپہر کے اندر دوپہر کو آپ دفن کرنے جا رہے ہیں، اس کی قبر کھودی گئی، قبر کے اندر آپ نے دفن کیا، دفن کر رہے ہیں دوپہر کو، لیکن جب آپ قبر کو بند کر دیں گے تو قبر میں اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا؟ جواب دیجئے، اندھیرا. قبر میں اندھیرا ہے، قبر بھی تاریک، ماحول بھی تاریک، وہاں روشنی کس چیز کی ہوگی؟ توجہ چاہوں گا، یاد رکھ لیجئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس بندے کو دفن کر کے لوگ واپس آ جائیں گے تو قبر میں فرشتے ان سے سوال پوچھنے جائیں گے. تو قبر ہوگی اندھیری تاریخ، قبر میں اندھیرا ہوگا نا، لیکن فرشتے ہیں نور، فرشتے نور سے بنے ہیں. تو فرشتے جب قبر کے اندر پہنچیں گے تو اندھیرا اور اجالا دونوں مل کر وہ وقت ایسا لگے گا جیسے عصر کا وقت ہو.
وہ وقت اس وقت ایسا محسوس ہوگا جیسے عصر کا وقت ہو، جی جی اور جیسے ہی مردے کو جگایا جائے گا تو وہ آنکھ ملتے ہوئے دیکھے گا تو محسوس کرے گا جیسے عصر کا وقت ہے، فرشتوں سے کہے گا رک جاؤ، سوال بعد میں پوچھنا، پہلے عصر کی نماز مجھے پڑھ لے۔ کیا چیز قبر میں کام آ رہی ہے؟ یہ نماز کام آ رہی ہے، اللہ کی بندگی کام آ رہی ہے۔ آج ہم سفر میں نکلے تو نماز کی چھٹی، گھومنے نکلے تو نماز کی چھٹی، شادی کی تقاریب میں نماز کی چھٹی، سیر و تفریح میں نماز کی چھٹی، اور ماہ رمضان میں جی بھر کر تراویح پڑھ لی ہم نے، لیکن عید کے دن 3-4 وقت کی نماز کی چھٹی۔ ہم بھول گئے ہم نے وہاں کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو عقل مند فرماتے ہیں جو بندہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے اور آخرت کی تیاری کے اندر لگ جائے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آگے قرآن نے فرمایا کیا ہوگا موت کے بعد؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے کاموں کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ زمین کے اوپر جو کچھ تم نے کام کیے، اگر نیکی کیے ہو تو نیکی کا بدلہ پورا ملے گا، اور گناہ کیے ہو تو گناہ کا بدلہ بھی پورا پورا ملے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کا بدلہ، اللہ اکبر، جب ان کی سزاؤں کو ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں، جو آج مارکیٹ کے اندر ہونے والے عام گناہ ہیں، جسے انسان اب گناہ مانتا بھی نہیں بلکہ دور حاضر کی ضرورت سمجھ کر اسے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ان گناہوں کی سزا اللہ نے کیا رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت اس لیے ہے تاکہ تمہیں پورے کے پورا بدلہ دیا جائے، نیکی کا بھی اور گناہ کا۔ کبھی انسان دنیا میں نیکی کرتا ہے لیکن تکلیف میں ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے دنیا اسے بے وقوف سمجھتی ہے، نیکی کرتا ہے سیدھے راستے پر چلتا ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، دقیانوس کہتے ہیں، پرانے زمانے کا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نیکی کرنے والے کو دنیا کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اس بندے کو تسلی دی جا رہی ہے بندے غم نہ کر، تیری نیکی کا بدلہ قیامت میں اللہ تجھے پورا عطا فرمائے گا، پورے کے پورا عطا کیا جائے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہیں فرمایا گیا کہ پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی، اللہ اس نیکی کا بدلہ قیامت میں اسے عطا فرمائے۔ صحابہ کی پوزیشن یہ تھی، وہ نیکی کے حریص تھے، نیکیوں میں لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی مسجد نبوی شریف میں موجود تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قریب سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز سرکار کو اتنی اچھی لگی
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اچھے کلمات اور بشارت اور خوشخبریاں اپنی زبان سے سرکار نے بیان فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے تھے، ان کو نہیں معلوم کہ حضور نے کیا فرمایا. اور وہ صحابی صدیق اکبر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تشریف لے گئے. کہاں گئے؟ دونوں صحابی یعنی صدیق اکبر اور وہ صحابی حضور کو ان کے دولت گدھے پر چھوڑنے کے لیے پہنچے. اب وہ صحابی جو صدیق اکبر کے ساتھ تھے انہوں نے سوچا کہ صبح سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کو خوشی کی خبر میں سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی. صبح ہوئی، وہ مسجد میں پہنچے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا انہوں نے تو آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ کہنے لگے کہ معلوم ہے کل تمہاری قرت سن کر کے حضور نے کیا فرمایا؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ابو بکر نے مجھے بتا دیا. وہ صحابی پکار اٹھے، ابو بکر سے نیکیوں کے معاملے میں کوئی آگے نکل ہی نہیں سکتا. یہ ہے نیکی کا جذبہ، یہ ہے نیکی کا شوق. اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس آخرت کے بارے میں جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اس آخرت کے بارے میں جانتے تھے جہاں ماں بچے کے کام نہیں آئے گی، اس آخرت کے بارے میں جانتے تھے بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اس آخرت کے بارے میں جانتے تھے جہاں میاں بیوی کے کام نہیں آئے گی. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جو زندگی ملی ہے اس میں نیکیاں کر لو کہ یہی نیکیاں کل بروز قیامت کام آئیں گے. ایک ایک نیکی کا اجر ملے گا. جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر کسی نے راستے سے کوئی پتھر بھی ہٹا دیا جس کی ٹھوکر سے انسان گر سکتا تھا، لیکن وہ پتھر اس نے اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، ہو سکتا ہے یہی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. دو یہودی جا رہے تھے، یہ ہماری پہچان بتا رہا ہوں، ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی. دو یہودی جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. دونوں یہودیوں نے آپس میں گفتگو کی، اتنا بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، ٹھوکر لگے تو انسان گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا. تو دوسرے نے کہا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں نکلا ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان یہاں سے گزرا ہوتا تو اس پتھر کو اٹھا کر کنارے پہ رکھ دیتا. اس لیے کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یہ ہماری پہچان تھی. اور آج ہم ہمارا کچرا دوسروں کے گھر کے سامنے پھینک دیتے، ہماری بائک دوسرے کے سامنے، گھر کے سامنے، دکان کے سامنے کھڑی کر دی، کوئی پرواہ نہیں. جینے کا وہ انداز ہم نے اختیار کیا ہے کہ کہیں سے بھی اسلام کی کوئی خوشبو تک ہماری زندگی سے لوگوں تک پہنچتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. نیکی کے حریص بنو. اور کسی نیکی کو معمولی تصور نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس نیکی کو تم چھوٹی سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہو وہی نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو قرآن نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، یعنی تمہاری نیکیوں کا بھی اور تمہاری برائیوں کا بھی. اب یہاں برائی کے بارے میں بتا دوں. آدمی کہتا ہے یار فلاں شراب پیتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. فلاں دادا گیری کرتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں کے پیسے دبا کر کے حج اور عمرہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قرض ان کے سر پر لدا ہوا ہے، لیکن یہ سارا کام کر رہے ہیں اور سمجھتے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی تو آ جاتی نا. لو بھول جاؤ،
کھا جاؤ لوگوں کا، جتنا آئے کھا جاؤ، ڈکار بھی مت لو، اتنا کھاؤ، اور پھر سمجھو کہ ہم سے بڑا پارسا کوئی بھی نہیں۔ صف اول میں اللہ، ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، صف اول میں نماز بھی پڑھیں گے اور لوگوں کا پیسہ بھی کھائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، کوئی فرق نہیں۔ یہ ساری زندگی ہماری ہو گئی ہے، بے ہنگم زندگی۔ آدمی سمجھتا ہے گناہ کر رہا ہوں اور گناہ پر کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، گناہ پر کوئی تکلیف نہیں آ رہی، گناہ پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اب مجھے کیا ہے یار، اگر کوئی پریشانی ہوتی تو یہی آ جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک دن ہے جس میں پورا پورا گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، اور جب وہاں بدلہ دیا جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وہاں چھڑانے والی نہیں۔